اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بیٹوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا پچھلے دنوں میں بڑا اچھا رہا۔ میں ادھر کرتارپور گیا، ادھر ننکانے صاحب گیا ہوا تھا۔ انڈیا سے سردار سکھ میرے دوست آئے ہوئے تھے میرے لیے پریزنٹ لے کے، پر میں وہ تو پریزنٹ میرے لیے لے آئے تھے، پر میں نے جو پریزنٹ انہوں کو دیے ہیں بیٹا وہ جا نہیں سکے، کیونکہ میں نے تو ان کو کبوتر ہی دینے تھے، تو وہ کسٹم والوں نے اور آرمی والوں نے وہ پکڑ لیے تھے، تو لہٰذا میں ان سے وہ واپس لے آیا ہوں۔ اور وہ ست سری اکال انہوں کو، وہ دل سے اچھے لوگ ہیں اور پرانی باتوں کو ختم کر کے، غداوتیں ختم کر کے اب نئی شروع کر رہے ہیں۔ اور بیٹا کافی لوگوں نے میرے سے پوچھا ہوا ہے کہ جو نیلے ہرے ہیں یہ کمگروں میں سے بنتے ہیں کہ کمگر انہوں میں سے بنتے ہیں؟ بیٹا یہ جو نیلے ہرے ہیں نا، نیلے ہرے ایک قسم کے نہیں ہیں، نیلے ہرے کئی قسم کے ہیں۔ میرے بچپن میں ایک نیلے ہرے ہوتے تھے خرد نوکے، جنہوں کو ہم شاہ جہان پوری بھی کہتے تھے۔ وہ خرد نوکے ہوتے تھے، سر انہوں کے بڑے ہوتے تھے اور چھوٹی چونچ کے ہوتے تھے۔ وہ سیانے بہت ہوتے تھے پر اڑار میں اتنے اچھے نہیں تھے ہوتے، انڈیا کے سہارنپور کے۔ ایک نیلے ہرے ہوتے تھے بڑے اچھے، جو پاکستان میں سیال کوٹ کے ہوتے تھے وہ۔ اور ایک میرے بچپن میں جب یوسف خان نے چونک لکشمی میں آ کے کبوتر بازی کی تھی، تو انہوں کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ نعیم اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، وہ میرے بڑے بھائی تھے، نسبت روڈ کے رہنے والے تھے، رمزی پلوان کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں کے پاس ایک ہرے ہوتے تھے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ ہروں کے اوپر دو بند ہوتے ہیں، یہ ایسے دو بند۔ انہوں کے جو ہرے تھے نا، انہوں کے اوپر 3 بند ہوتے تھے، اور وہ نیلے ہرے کلواتے تھے اور بہت اچھے تھے۔ اور پرانے زمانے میں ایک لال بند ہرے بھی ہوتے تھے، ایک مکھیلے ہرے ہوتے تھے۔ یہ سارے جو ہوتے تھے نا بیٹا، یہ کوئی جو تو 3 بندوں والے تھے نا، وہ انہوں کی اپنی بریڈ تھی۔ باقی جو کمگر ہے نا بیٹا، وہ کمگر نہیں ہے جو ہرے نہ نکالے، وہ کمگر نہیں ہے جو خاکی نہ نکالے، اور وہ کمگر نہیں ہے جو زیرے بچے نہ نکالے۔ زیرے کمگر 2 قسموں کے نکالتے ہیں، ایک پھیکے زیرے نکالتے ہیں اور ایک گوڑے زیرے نکالتے ہیں۔ جو پھیکے زیرے بچے نکالتے ہیں عموماً وہ بڑے ہو کے وہ نیل دمے بن جاتی ہیں۔ کلیوں کے جو پر ہوتے ہیں نا انہوں کے زیرو والے، وہ گرا کے سفید نکال لیتی ہیں، پر دم وہ کالی رکھتے ہیں۔ اور ایک نیل زیرے ہوتے ہیں بہت خوبصورت۔ کسی زمانے میں ایک جوڑا مستری مرحوم صاحب کے، مستری دین صاحب کے پاس بنا تھا، جس کے ایک بہن اور ایک بھائی چودھری سخی کے پاس بازیوں میں بھی اڑا ہے۔ وہ بالکل نیلے ہرے تھے، پر انہوں کی بغلوں میں دونوں طرف بہن کا بھی اور بھائی کا بھی، اب یہ مجھ کو یاد نہیں ہے، بھائی کا جو تھا نا وہ تو غالباً 9واں 10واں، ایک طرف کا سفید تھا اور دوسری طرف کا 4تھا اور 5واں، اور جو بہن تھی وہ تھوڑی سی زیادہ سفید تھی اندر سے۔ اڑتے ہوئے آسمان میں تو وہ بالکل نیلے ہی لگتے تھے، پر جب وہ بیٹھنے لگتے تھے نا تب وہ اندر سے سفید تھوڑی سی شو کیا کرتے تھے، اور وہ لال آنکھ کے تھے نیلے، اور وہ بہت اچھے تھے، اور وہ بہت اچھی بازیوں میں اڑے ہوئے۔ چودھری صاحب کے پاس دم انہوں کی بند ہوتی تھی، اور
کھڑت انوں کی جو ہوتی تھی وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے سانپ کھڑے ہوتی ہیں. آج کل ویسے کبوتر دیکھنے میں کم ملتے ہیں. ایک تو وہ تھے, اور ایک اور چیز ہے بیٹا, وہ جو نیلے ہرے تھے نا, وہ انوں کی چونچیں, پلک اور پنجے جو تھے نا, وہ گوڑے کلر کے تھے, گرے ٹائپ. کڑتن پہ تھے, کالے ٹائپ تھے, سفید ٹائپ نہیں تھے. اب آج کل پھر میں معاف کریں, یہ جو آج کل خوبصورت کمگر نکل آئے ہیں, انہوں میں سفید چونچوں کے, پنک چونچوں کے زیرے اور کمگر اور یہ نکلے ہیں. بیٹا یہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, پر انہوں میں اتنی پختگی نہیں ہے, انہوں میں واپسی نہیں ہے. انہوں میں میرے حساب سے, اب میں آپ کو نیو کمرز کو بتا دوں کہ یہ جو سفید چونچوں والے نازک کمگر ہیں, انہوں میں اگر آپ سیال کوٹ کے 35 والے یا سیال کوٹ کے آپ کو اچھے چھت والے مل جائیں تو وہ آپ انہوں میں ڈالیں تو آپ اچھے کبوتر اڑانے والے بنا سکتے ہیں. کیونکہ 35 والے پیور اچھے نہیں میرے حساب سے, کمگر پیور سفید چونچ والے اچھے نہیں, یہ اڈار میں بہت زیادہ غسیل ہیں. سیال کوٹ کے جو ہیں اڈار میں کم ہے, سیانف آدمی سے بھی زیادہ ہے, اور وہ تحمل مزاج کے کبوتر ہیں. انہوں کے پر چوڑی ہیں, تیلیاں انہوں کی سخت ہیں اور چوڑی ہیں. یہ کمگروں کی تیلیاں بریک ہیں اور لمبی ہو گئی ہوئی ہیں. ان دونوں کو جب آپس میں آپ کراس کر لیں گے, ایک آپ اچھی بریڈ بنا سکتے ہیں. ایک یہ بیٹا, اور دوسرا اب آج کل کرونا وائرس ہے بیٹا, ہر آدمی پریشان ہے, کاروبار بھی لوگوں کے بہت متاثر ہوئے ہیں. کبوتر بازی ذرا کم کریں, اللہ اللہ کا نام لیں, نمازیں پڑھیں, بڑے بزرگوں کی دعائیں لیں, کبوتر بازی کم کریں, ماں باپ کی تابع داری کریں, بال بچے کی وہ کریں. اور اب جو آج ہی ایک لوگوں نے میرے سے پوچھا ہوا ہے بیٹا, پرانے زمانے میں کبوتر بازی تھوڑوں پیسوں سے ہو جاتی تھی, اب آج کل کے زمانے میں بیٹا کبوتر بازی تھوڑوں پیسوں سے ہو نہیں سکتی. جو آدمی مالدار ہیں, امیر ہیں, کبوتر بازی کر سکتے ہیں, انہوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کبوتر بازی کریں. کبوتر انہوں کے پاس بہت اچھے ہیں پر وہ کبوتر بازی کر نہیں سکتے. پر جو کے پاس کبوتر اچھے نہیں ہیں, ٹائم ہے, وہ کبوتر ان کے پاس ہے نہیں. پر جن کے پاس کبوتر بھی ہیں, ٹائم بھی ہے اور جگہ بھی بڑی اچھی ہے, وہ, اب میں پھر کسی کبوتر باز کا نام نہیں دینا چاہتا, جتنے بھی رنگ روڈ کے باہر کے کبوتر لاہور میں, اب اس وقت رنگ روڈ جو بنا ہے, نواز شریف نے بنایا ہے, رنگ روڈ کے اندر کی شاید ہی کوئی ایک آدھی چھت ہوگی جو اچھا شوق کر رہی ہے. باقی جتنی بھی چھتیں جو ایکسٹرا آرڈنری چھتیں ہیں وہ ساری رنگ روڈ کے باہر ہیں. وہ اگر سال میں اپنی چھت پہ 1-2 لاکھ روپیہ مہینہ لگا بھی دیتے ہیں, سال میں اگر وہ 25-26 لاکھ روپیہ کبوتروں پہ لگا بھی دیتے ہیں, تو بیٹا جیٹھ میں وہ کئی لاکھ روپیہ بلکہ کروڑوں میں کما بھی تو لیتے ہیں بیٹا. تو اس میں آپ کی مہربانی, میرے ساتھ اب آپ رابطہ کر لیا کریں اور دعا کیا کریں بیٹا. خدا حافظ.